مسجد حارث۔ غزوہ احد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کشادہ دل تھے ہی، مگر قریش نے آپ کو قرار سے رہنے نہ دیا۔ بدر کے دوسرے ہی سال میں قریش کے 3000 مسلح سپاہیوں کی فوج مدینہ کی طرف آئی اور مدینہ کے قریب احد کی وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ یہ ہے جبل الرمات، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا تھا اور حکم دیا جب تک میری اجازت نہ ملے تب تک ٹیلے سے نیچے نہ اترنا اور دشمنوں کی طرف تیر چلاتے رہنا۔ شہر مدینہ کے قریب جبل الرمات کی اسی وادی میں 700 مسلمان اور 3000 کفار کے درمیان گھماسان جنگ ہوئی تھی۔ خدا پرست اور جان نثار مسلمانوں کے سامنے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے۔ قریش کی فوج کے علمبردار اور سرداروں کے مارے جانے پر وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان سپاہی مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہوئے۔ یہ دیکھ کر تیر انداز سپاہی جبل الرمات سے نیچے آئے اور غنیمت جمع کرنے میں شامل ہو گئے۔ اب پہاڑی پر صرف 10 آدمی باقی رہ گئے تھے۔ خالد بن ولید جو قریش کے گھڑ سواروں کا سردار تھا، موقع پا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گیا اور رہے سہے مسلمانوں پر وار کرنے لگے۔ اس ناگہاں حملے پر مسلمان فوج درہم برہم ہو گئی اور وہ آپس میں لڑنے لگے اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے پھر سے ہمت سنبھالی اور دشمنوں پر زور سے حملہ کرنے لگے تو دشمن میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ احد کے اس احاطے میں تقریباً 7 شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ ان قبروں پر پتھر کے نشان تک موجود نہیں۔ بیچ میں سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قبر ہے۔ غزوہ احد یہ سبق دیتا ہے کہ دین کی خاطر کام کرنے والوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، جبکہ دین پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کو ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ خندق۔ امن کا زمانہ زیادہ طول نہ پکڑا۔ کچھ نے دیگر قبائل کو ابھار دیا کہ مدینے کی نئی تحریک کو جڑ سے اکھاڑنے میں سب مل جل کر کوشش کریں۔ مدینے کے باہر مسلمانوں کے جتنے دشمن قبیلے تھے وہ سب کے سب مل کر کل 10,000 کی مسلح فوج مدینے کی طرف روانہ ہوئی، جن میں 2500 اونٹ اور گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ حضور نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان الفارسی نے جنگی تدبیر پیش کی کہ مدینے کی چاروں طرف خندق کھدوا کر دشمنوں کو مدافعت کرے۔ حضور اکرم نے یہ تجویز منظور فرمائی۔ 1 ہفتے کی لگاتار محنت سے 9000 گز طول میں ایک خندق تیار ہو گئی، جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھڑ سوار اس کو پار نہ کر سکتا تھا۔ قحط کا زمانہ تھا کہ حضور اور ساتھی بھوک کے مارے بڑی تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ پتھر پیٹ میں باندھ کر بھی کھدوائی کرتے تھے۔ کفار کی فوج مدینے کے پاس آ گئی تو خندق دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ چند دنوں تک فریقوں کے درمیان تیر بازی کا مقابلہ ہوا۔ مدینے کے اندر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا وہ بھی دشمنوں کے ساتھ ہو لیا تو مسلمانوں کو بڑی دقت پیش آئی۔ غزوہ خندق میں حضور کا اس جگہ پر تھا جہاں آج مسجد الفتح واقع ہے۔ یہی حالت کئی دنوں تک ہوتی رہی۔ آخر رات کو سخت آندھی اور موسلے دار بارش ہونے لگی۔ آندھی میں دشمنوں کے خیمے اڑ گئے۔ متحدہ فوج نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان سپاہی راتوں رات خندق پار کر کے حملہ کر رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے خیمے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مسلمانوں کو بچایا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خیبر۔ صلح حدیبیہ کے بعد مدینے میں امن و امان قائم ہوا، مگر خندق کے تجربے سے مسلمان یہ سمجھ سکے کہ مدینے کے اندر جب تک دھوکے باز یہودی قبائل موجود رہیں گے تب تک
چین و امن قائم نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج خیبر کی طرف روانہ ہوئی، جس میں 100 گھڑ سوار اور 160 مسلح سپاہی تھے۔ یہ خیبر کے یہودیوں کا قلعہ مرحب ہے۔ مسلمانوں نے بہت دنوں تک قلعے کو گھیر لیا۔ آخر تنگ آ کر یہودی قلعے سے باہر آئے اور ہار مان لی۔ یہ 6 منزلہ قلعہ 1500 سال کے بعد بھی تاریخ اسلام کا چشمدید گواہ ہے۔ یہ کیچڑ اور گیہوں کے گھاس کی گوندا بنا کر کھجور کی لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ خیبر کے یہود تہنا آیت 8 میں خدا تعالی مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، ان تمام غیر مسلمانوں سے بھلائی کر اور انصاف کر جنہوں نے تم سے مذہب کے نام پر جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار کے دعا مانگنے والوں کو آپ نہ ڈانٹے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا کنواں۔ مدینے میں پانی کا سخت قحط پڑ گیا۔ روما جو ایک یہودی تھا، محض اسی کے کنویں میں پانی تھا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کو جنت نصیب ہوگی۔ یہ سن کر عثمان رضی اللہ عنہ نے 20,000 دینار دے کر کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ مدینے سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جس میں آج بھی کثرت سے پانی ہے۔ حجۃ الوداع۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات ایک ہی حج کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان کیا۔ ملک عرب کے کونے کونے میں یہ اعلان گونج اٹھا۔ دیہات، شہر، وادیاں اور ریگستان کے لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ لوگ مدینے کی طرف بہنے لگے۔ اپنی موت سے تقریباً 3 مہینے پہلے 633 عیسوی میں 1,00,000 صحابے کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مینا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر خیمہ ڈالا تھا جہاں آج مسجد الخیف واقع ہے۔ یہ عرفے کی وہ مسجد ہے جس کو مسجد النمرہ کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو عرفے سے تاریخی خطبہ فرمایا تھا، اے لوگو میری باتوں کو غور سے سنو، یہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس جگہ پر پھر کبھی ہم جمع ہو جائیں۔ اے لوگو آپ کی جان اور مال قیامت کے دن تک پاک رہے گا۔ آپ لوگوں کو عورتوں کا حق ادا کرنا چاہیے اور عورتیں آپ کا حق ادا کریں۔ پہننے کے لیے لباس اور ان کے لیے روٹی مہیا کریں، ان سے رحم دلی سے پیش آئیں۔ وہ آپ کے رفیق حیات اور آپ ان کے سہارے ہیں۔ کلام الہی کے نام سے ان کو آپ کے لیے زوج کے طور پر جائز کیا گیا ہے۔ اے لوگو میری باتوں پر غور فرمائیں، میں آپ لوگوں میں ایک بہت بڑی بات کو چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک آپ لوگ اس پر عمل کریں گے گمراہ نہیں ہو جائیں گے۔ یہ ہے خدا کا کلام اور اس کے رسول کی سنت۔ میرے مالک، میرے آقا، تو نے مجھ پر جو ذمہ داری سونپی تھی میں نے وہ پہنچا دیا ہے نا؟ تمام لوگ ایک ہی آواز میں بول اٹھے، یا رسول اللہ، ہم گواہ ہیں۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے خدا تو ہی گواہ ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کے مسلمان رنگ و نسل، زبان اور مال دولت کے امتیازات کو چھوڑ چھاڑ کر عرفہ کے دن یہیں جمع رہتے ہیں۔ یہ اجتماع عاقبت کے دن محشر میں تمام انسانوں کے جمع ہونے کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہے مزدلفے کی مسجد۔ بقیع الغرقد۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مدینے کا عام قبرستان ہے بقیع الغرقد یعنی جنت البقیع۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، صاحبزادے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور دیگر بزرگوار حضرات و خواتین مدفون ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 8 جون 632 عیسوی۔ یہ وہ دن ہے کہ آخری پیغمبر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ رسالت کو ختم کر کے اس دنیا کو خیر باد کہا۔ آپ کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوئی اور وہیں دفن کیے گئے۔ مدینے میں مسجد النبوی سے لگی ہوئی اس عمارت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبریں بھی حضور کے پاس واقع ہیں۔ قدیم عرب میں جہاں تہذیب و تمدن کی روشنی کی کرن تک نہیں پہنچی تھی، 570 عیسوی کے 1 اپریل میں عبداللہ اور آمینہ کا صاحبزادہ ہو کر شہر مکے میں محمد کی پیدائش ہوئی۔ بچپن ہی میں یتیمی کی محرومی کا احساس ہوا۔ مکتبوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع میسر نہ ہوا، یہاں تک کہ پڑھنا لکھنا سیکھنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ ایسے ماحول میں پلے بڑھے محمد کو دشمن بھی الامین مانتے تھے۔ انہوں نے اپنی 40 برس کی عمر تک لوگوں کو کوئی عجیب بات نہ سنائی۔ 40 سال کے بعد انہوں نے جو باتیں سنائیں وہ خدا کی بتائی ہوئی تھی۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے اس کی سنائی ہوئی تاریخی معتبری کی شہادتیں۔ قرآن مجید وہ کلام ہے جو گھر کی رسوئی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک انسانی زندگی کی تمام سطحوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ توجہ فرمائے، خدا جل جلالہ واحد اور تمام دنیا کا رکھوالا ہے۔ یہوہ، اللہ، پرمیشور، مختلف ناموں میں مشہور یہ وہی خدا ہے۔ اسی خدا کی عبادت کر، بغیر کسی وسیلے کے خدا سے دعا کر۔ وہ مخلوق نہیں ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اسی حقیقت کو ہزاروں سالوں سے آدم سے لے کر یشوع، موسیٰ اور محمد تک سارے پیغمبران اعلان کرتے آئے ہیں۔ عارضی لذت کے شیدائی انسانوں کے لیے خدا کے پیغمبر تاکید دیتے ہیں، احتیاط رکھ کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، قیامت کے بعد تو پھر سے زندہ کیا جائے گا اور تیرے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ بھلائی کے بدلے میں جنت اور برائی کے بدلے میں جہنم ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ پڑھ، قرآن شریف تمام الہامی کتابوں کی اتمام و تکمیل ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوا اور رہتی دنیا تک اس میں کوئی تبدیل و تفریق نہیں ہو سکتی۔ یہی ایک ذریعہ ہے جس سے اس دنیا میں امن و امان اور آخرت میں جنت جاوداں حاصل ہو سکتی ہے۔ اے پروردگار عالم، دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی و کامرانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔